سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج ہمیں لفظ نبی کو سمجھنا ہے کہ نبی کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں۔ اس تعلق سے علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبراس میں تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کا لفظ یا تو نباوتن سے بنا ہے، نبی کا لفظ یا تو نباوتن سے بنا ہے، جس کا معنی بلندی مرتبہ ہے۔ یعنی اگر لفظ نبی کو نباوتن سے مانے کہ نباوتن سے بنا ہے، اور نباوتن کا معنی ہے بلندی مرتبہ، بلندی مقام، تو اس معنی کے اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی تمام مخلوق سے بلند مرتبہ رکھتا ہے، اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ تو نبی کو اگر نباوتن سے مانے کہ نباوتن سے بنا ہے، تو اس صورت میں اس کا معنی بلندی مرتبہ، اور نبی جو ہوتا ہے وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں یا نبی لفظ نبعن سے بنا ہے، نبعن سے بنا ہے، اور نبعن کا معنی ہے خبر دینا، ظاہر کرنا۔ تو اب اگر نبی کو نبعن سے مانے، یہ نبعن سے بنا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو نبی ہوتا ہے وہ حق بات کو ظاہر کرتا ہے اور غیبی خبریں دیتا ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں یا لفظ نبی نبعتن سے بنا ہے، یعنی اگر نبی کو لفظ نبعتن سے مانے کہ نبعتن سے بنا ہے، اور نبعتن کا معنی ہے مخفی آواز، پوشیدہ آواز، چھپی آواز، تو اس معنی کے اعتبار سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وحی کو سنتا ہے، اور وحی جو دوسروں پر پوشیدہ ہوتی ہے، جس کی آواز دوسروں پر چھپی ہوتی ہے، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ اب آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ یعنی نبی اصل میں نبی ان تھا، فعیل کے وزن پر، یعنی اگر اس نبی کو نبی ان مانے فعیل کے وزن پر، تو معنی ہوگا راستہ، یعنی نبی کا معنی ہوگا راستہ۔ تو اس صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، اور جس طرح راستہ منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، جس طرح راستہ منزل مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالی کا، پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے اور منزل مراد کو پانے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں، اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ تو علامہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے نبراس میں لفظ نبی کی یہ وضاحت فرمائی
اور یہ جو وضاحت ہے یہ لغوی وضاحت ہے، یہ جو معانی بیان کیے گئے یہ لغوی معانی بیان کیے گئے۔ اب نبی کو کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اصطلاح میں نبی کس کو کہتے ہیں، اب ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ نبی کے اصطلاحی معنی، یہ تو لغوی معنی تھے، اب اصطلاح میں نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ نبی وہ ہے جو بنی آدم سے ہو، بنی آدم سے ہو، یعنی انسان ہو، یعنی کوئی نبی نہ فرشتہ ہو سکتا ہے نہ جن ہو سکتا ہے، بلکہ جو بھی نبی ہوں گے وہ سب کے سب انسان ہوں گے۔ مذکر ہو، یعنی کوئی مؤنث نبی نہیں ہو سکتی، مرد ہی نبی ہو سکتا ہے۔ آزاد ہو، یعنی کوئی غلام نبی نہیں ہو سکتا، یعنی جو نبی ہوگا وہ آزاد ہوگا، اور اس کی طرف وحی آئے، اللہ کا پیغام آئے، اللہ کا کلام آئے، اور وہ لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچائے، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دے اور کفار کو جہنم سے ڈرائے، اور معجزات کے ذریعے اس کی نبوت کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ نبی کے لغوی معنی کیا ہیں، نبی کے لغت میں کون کون سے معنی ہیں، میں نے آپ کے سامنے ان معانی کو پیش کیا، اور ساتھ ہی میں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے وہ معنی بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ نبی کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جملہ انبیاء کرام و رسولان اعظام کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔